جزیات پر بھی ہم بات کر سکیں گے. کچھ چیزیں ہم نے اصولی طور پر طے کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت جہاں 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، جن شقوں سے وہ دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی شقوں میں سے کوئی چیز 27ویں ترمیم میں آ کر پاس کی جاتی ہے تو ہم اس کو پارلیمنٹ کی بھی توہین سمجھتے ہیں، اس کو ہم آئین کی بھی توہین سمجھتے ہیں کہ کل 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آج کھینچ تان کے آپ پتہ نہیں کس طریقے سے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی چیزیں جس سے کل آپ دستبردار ہوئے تھے. تو کیا یہ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ ہے کہ جب چاہیں آپ اسے جو چیز پاس کرائیں؟ لہذا اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ 26ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پارلیمنٹ میں لے بھی ہوں گی اور ان پر ڈبیٹ بھی ہوگی. 1 سال گزر گیا ہے، نہ سفارشات پیش کی گئی ہیں نہ اس پر کوئی بحث ہوئی ہے. یہ اس 26ویں ترمیم پر عمل درآمد کا عالم ہے. سود کے حوالے سے جہاں 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سودی نظام، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا. آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا. یہ اس قانون کی بھی توہین ہے، یہ اسمبلی کی بھی توہین ہے، اور حکومت دھڑلے کے ساتھ اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی. ہم مزید صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں. صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی. آج صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اصولی فیصلہ یہی کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ہم نے طے کی ہیں. مزید جب کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر ان کی جزیات پر بات چیت ہو سکے گی. سرزد ہم نے اپنا